دیکھیے خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا، وہ بالکل واضح ہیں. وہ اپنے اسیران کے لیے ہر لمحہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک سیکنڈ اور میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسپیکر سے رابطے کے باوجود معاملہ کہاں پر رکا ہے؟ حکومت کیوں ریلیکٹنٹ ہے آپ کو اجازت دینے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ علی امین کرناپور ہاؤس اریسٹ جو کہ بنی گالہ میں اس کے آپ پر لے کر آئے، تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید پی ٹی آئی کی قیادت یا علیمہ خان درست کیا کہہ رہی ہیں، یا پی ٹی آئی کی قیادت کو مکمل معلومات نہیں ہے؟ السلام علیکم، کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک؟ پریس کانفرنس. تو ابھی ہم پریس کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے کے پی ہاؤس پہ پہنچ چکے ہیں اور کچھ دیر میں پریس کانفرنس سٹارٹ ہونا ہے. 5 بجے کا ٹائم ہے اور ابھی 5 بجنے میں بس 5 منٹ ہی باقی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بڑے عرصہ کے بعد 2.5 لاکھ کا دروازہ کھولا تھا. خان صاحب نے خود ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر دی تھی. باوجود اس کے کہ حکومت کے خلاف ہماری جو 4 شیٹ کی لسٹ ہے وہ بڑی لمبی ہے. وہ لسٹ اپنی جگہ، لیکن خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نقطوں پہ ہم لمیٹڈ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے 2 میٹنگ ہوئی ہے. تیسری میٹنگ کے لیے پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تب آگے پروسیڈ کریں گے جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی. اسپیکر صاحب نے بھی اس کا عندیہ دیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان سے مزید ڈائریکشن لیں گے تو ان کے آگے اس کے بعد تیسری ملاقات انشاءاللہ تعالی ہوگی. اب تک ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی ہے کہ کل کی کوئی میٹنگ خان صاحب کے ساتھ شیڈول ہے. اسی طرح تعطل کے شکار نہیں ہونے چاہیے مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں. خان صاحب پاکستان کے عوام کی آزادی کے لیے جیل میں ہیں، وہ اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں بٹ پاکستان کے عوام کی خاطر کر رہے ہیں. اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ مطالبات ان رائٹنگ ہو یا اورل ہو، اس کی وجہ سے بھی اس میں تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے. مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، لیکن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں یہ کمزوری نہیں ہے. میں اب عمر صاحب کو کہوں گا کہ وہ کوئی تفصیل دے. جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا جو آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا، اس پہ ہم نے حکومت کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور انفیٹرڈ یعنی کہ وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی مانیٹرنگ اس کمرے میں نہ ہو. اس کی بنیادی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ جتنا یہ ٹیبل ہے، ہم لوگ 4 یہاں پہ افراد ہیں تو 2 اور لگا لیں تو اتنی چوڑائی کا وہ کمرہ ہوتا ہے اور وہاں پہ کیمراز اور آلات فٹ ہوتے ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں. اس ماحول میں نہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے اور یہ دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں. اور ہمیں اس ماحول میں، آزادانہ ماحول میں، وہیں پہ اڈیالہ جیل میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی. بحیثیت ایک ورکر پاکستان تحریک انصاف میڈیا پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی واضح طور پہ میں نے کہا ہوا ہے کہ حکومت کا سیریسنس، ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں، کیونکہ ہم ہدایات وہی سے لیں گے اور آگے اس مسئلے کو چلائیں گے. کوئی فیور کسی سے نہیں چاہتے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہے، نہ ڈیل ہے. قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے باقی سارے اسیران کو بیل ملنی چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا. ہم لوگ جو ساتھی وہاں پہ موجود تھے 2 بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ میں نے پاکستان کے لیے جو میرے ساتھ اذیتیں میں نے سہی ہیں، جو ظلم و جبر ہوا، میں نے معاف کیا ان کو. واحد حال یہی ہے کہ ملک میں
الیکشن ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. خواتین و حضرات, ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے, تو اس پہ انفیٹرڈ ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہمیں ملنی چاہیے. کل عمران خان صاحب سے جیل میں میری تفصیلی ملاقات ہوئی مقدمے کی سنوائی کے دوران. دیکھیے, خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا. وہ بالکل واضح ہیں. وہ اپنے اسیران کے لیے ہر لمحہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک خون کا حساب ہمیں نہیں ملے گا جو 26 نومبر کو بہا, اس شہر میں بہا, اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ خون بہا, وہ خاک میں مل گیا, اب آگے بڑھو, یہ نہیں ہوگا. اس دن گولیاں چلی, ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا, اس دن لوگ گمشدہ ہوئے, اس دن لوگ زخمی ہوئے, اور یہ حالت ہے کہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے, تعزیت کرنے, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے, تو اگلے دن جو لوگ عدالتوں کی جانب گئے ان کو دبایا گیا, ان پہ جبر ہوا کہ اپنے مقدمات واپس لو یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو اس جبر کے ماحول میں عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, کوئی معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی. معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں. جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کریں, جو زخم لگ چکے ہیں ان کو بھرے. لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمیں وہ خواہش جو ہمارے دلوں میں ہے وہ دوسری جانب نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ ہم نے الیکشن لوٹ لیا, ہم نے حکومت بنا لی, اب مزے کرو, مٹی پاؤ. یہ نہیں ہوگا. ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. جو الیکشن میں عوام کی آواز کو سلب کیا گیا, ووٹ چرایا گیا, ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جن دو نکات کی بات کر رہے ہیں, 26 نومبر کا کمیشن, 9 مئی کا کمیشن اور اسیران کی رہائی, اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس سے آپ کی سنسیریٹی, آپ کا خلوص واضح ہوگا. جب یہ بات ہو جاتی ہے تو آگے کا لائحہ عمل بن سکتا ہے. آئندہ کے الیکشن کیسے یقینی بنائے جائیں کہ وہ شفاف ہوں گے. جو 8 اور 9 فروری کو ہو گیا, اگر یہی ہونا ہے آئندہ, تو اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہے. اس ملک میں کوئی ووٹ دینے نہیں آئے گا. آپ نے ایک ایسا حملہ کیا ہے جو صرف ایک الیکشن پر حملہ نہیں ہے, وہ جمہوریت کے تصور پر حملہ ہے. تو ہم ان تمام باتوں کو آگے لے کر بڑھیں گے, اور ہم جو اقتدار میں ہیں طاقتیں, ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت بار 77 سالوں میں یہ کوشش ہوئی کہ جبر کے ذریعے ترقی کی جائے. بہت عامر آئے, سب نے یہ سوچا کہ یہ اب ترقی کا زمانہ ہے, بس ڈنڈے کی ضرورت تھی, میں آ گیا ہوں اور میرے نیچے اب ترقی ہوگی. وہ کبھی بھی نہیں ہوئی. ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے. ہمیشہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں جبر کے سامنے. یہ ملک آزاد لوگوں کا ملک ہے, آزاد منش لوگوں کا ملک ہے. ہماری روایت آزادی کی روایت ہے, بولنے کی روایت ہے, سڑکوں پر چلنے کی روایت ہے. یہ ملک ہم نے ایسے حاصل کیا تھا. ہمارے پاس قائد اعظم کی تاریخ ہے, پاکستان موومنٹ کی جد و جہد کی تاریخ ہے. تو اس سے منہ مت پھیریے. یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں, ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے, جس کو آپ چپ کرا دیں گے. یہ نہیں ہوگا. ہماری بات سنیے. ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں, ہم محب وطن ہیں. ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے. ہم کسی مذہبی منافرت پر سیاست نہیں کرتے, ہم لسانی تفریق پر سیاست نہیں کرتے. ہم پاکستان کی وسطی جماعت ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں. ہمیں ساتھ لے کر چلیے. ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے, اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے. یہ مسلم حقیقتیں ہیں. بہت شکریہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسپیکر سے رابطے کے باوجود معاملہ کہاں پر رکا ہے؟ حکومت کیوں ریلیکٹنٹ ہے آپ کو اجازت دینے؟ یہ سوال, یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ ضرور ان سے حکومت کی سائڈ سے پوچھے گا. دیکھیں, ہم نے تو بڑا کلیئر کہا ہے ہمارا موقف. میں ایک سیکنڈ, ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے پاکستان تحریک انصاف اور ہماری جو الائز ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس انفیٹرڈ انہنڈرڈ ایکسیس چاہیے. ابھی تک وہ یا پورا نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر یہ سوالیہ نشان حکومت پہ ہے اور ان کے ارادوں پہ ہے. ایک سیکنڈ جی دیکھیں, میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں 8 فروری کو عوام نے 2 ٹوک اپنا فیصلہ دے دیا تھا. اس فیصلے کو جھٹلایا گیا. ہمارے مقدمات عدالتوں میں ہیں.
ایک قانون تھا 8 فروری 2024 کو کہ یہ مقدمات حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج سنیں گے. اس حکومت نے، اس پارلیمان نے جو فارم 47 کی بنیاد پہ آئی، آتے ہی قانون کو تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے ریٹائرڈ جج لگائے گا جو مقدمات سنیں گے. یہ وہ پہلی بدنیتی تھی جس سے پوری بات واضح ہو گئی کہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو. اب ہمارے مقدمے عدالتوں میں لٹکے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو آگے ہم کیسے بڑھائیں، کیونکہ انہوں نے یہ مقدمے ان لوگوں کو دے دیے ہیں جو ان کے اپنے چنے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جلدی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک شفاف الیکشن کرانا ہوگا، ورنہ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا مینڈیٹ ہمارا ہے. تو حکومت کی جانب سے صاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ آپ تحریری طور پر ان کو جمع کرائیں، تو کیوں یہ لچک نہیں دکھائی جا رہی؟ کیوں عرض کر دیا نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، 2 جملے ہیں. دیکھیں کون سے، دیکھیں ہم نے ان سے یہ کہا تھا پچھلی مذاکراتی جو میٹنگ ہماری ہوئی ہے کہ اگر آپ کے کوئی مطالبات ہیں تو وہ دے دیں تاکہ دونوں کے مطالبات جو ہیں ان کا تبادلہ ہو جائے. وہاں سے یہ کہا گیا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں، ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہم بالکل دے دیں گے، ہمیں کوئی تحریر میں دینے میں ہار نہیں ہے، ہماری صرف میٹنگ ہو جائے تاکہ ہم عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد اپنے جو مطالبات ہیں ان کو تحریر میں لائیں. وہ میٹنگ نہیں ہو رہی. ابھی تھوڑی دیر پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ علی امین کرناپور ہاؤس اریسٹ جو کہ بنی گالہ میں اس کے آپ پر لے کر آئے، تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید پی ٹی آئی کی قیادت یا علیمہ خان درست کیا کہہ رہی ہیں، یا پی ٹی آئی کی قیادت کو مکمل معلومات نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھیں؟ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے. کل یہ عمران خان صاحب سے جیل میں بھی سوال ہوا تھا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ بات اڑائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، یہ کوئی باضابطہ بات نہیں ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ قسم کی بات ہے. نہ بشرا بی بی کے نہ عمران خان صاحب کے کسی سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جو بات ہوگی وہ مذاکراتی کمیٹی کرے، ٹیم کرے، تاکہ پوری قوم کے سامنے ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. میں صرف یہاں پہ ایک مختصر آپ کے سامنے صورتحال رکھتا ہوں جو کہ اس وقت ہماری قانونی پوزیشن ہے. اب پاکستان تحریک انصاف، جس میں کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، اس کو ہر طرح سے ہم نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہے، سیاسی قبلہ بنایا ہے، جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب اس کی آزاد عدلیہ نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو. اب 2 کیسز ہیں، ایک جو کہ توشہ خانہ کا ہے، جس کے بارے میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی، جس میں کہ یہ صاف پتہ چلا کہ خان صاحب پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. اور جس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا، جس طریقے سے ان کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، وہ سب چیزیں اب عیاں ہو گئی ہیں کہ وہ بالکل ایک جھوٹ پہ مبنی ایک کیس تھا اور سیاسی بنیادوں پر ان پہ یہ کیس لگایا گیا تھا. اس کے علاوہ جو القادر پہ آپ آ جائیں، وہ ججمنٹ جس کے یہ وہ والا کیس ہے جب کہ 9 مئی کو خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے، اور یہ وہی کیس ہے جس میں کہ خان صاحب پہ ابھی جس کا کہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہمیں اس کی بہت تشویش ہے کہ اس کی ججمنٹ فوراً آنی چاہیے. کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ مختلف چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں. اس میں یہ ایک ایسا کلاسک کیس ہے جس میں کہ آپ بنیادی طور پر سوشل ورک کو سزا دیں گے. یہ خان صاحب کو سزا نہیں ہے، یہ اس ملک میں ہر اس شخص کے لیے سزا ہے جو کہ کوئی اچھا کام کرے گا، جو کہ فلاحی کام کرے گا، غریب لوگوں کے لیے کرے گا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. عمران خان کا یہ پوری زندگی کا ان کا وہ رہا ہے جس میں کہ انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنایا، جس میں انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، جس میں انہوں نے یہ پھر تیسری اپنے دوران، اچھا یہ جب کر رہے تھے اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے، انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو، اپنے نام کو انکیش عوام کے لیے کیا، ان غریب لوگوں کے لیے کیا جو کہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کا علاج کینسر جیسا موذی مرض سے نہیں کرا سکتے تھے. اس کے علاوہ یونیورسٹی بھی بنائی. تو یہ جو القادر یونیورسٹی تھی جس میں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی ٹرسٹیز ہیں، جس میں کہ ایک پیسے کا یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ایک پیسہ بھی ان کو ملا ہو، نہ مل سکتا ہے، کیونکہ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ کوئی
کوئی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو اس کی سزا دی جا رہی ہے پاکستان کے ان مخیر حضرات کو یا وہ لوگ جو اپنے اچھے نام کو استعمال کر سکتے ہیں ایک فلاحی کام میں. اس کے لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیوں کیا, اور پاکستان میں آئندہ کوئی اس چیز کی جرت نہ کرے کہ وہ کوئی فلاحی کام کر سکے جس سے کہ غریبوں کے لیے کوئی مواقع پیدا ہو سکیں. دیکھیں یہ چیزیں ہر جگہ ڈسکس ہوتی ہیں. تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے فیصلے, آپ اس طرح کے عدالتوں کو اس طرح سے فیصلے کرائیں گے اور جس طرح سے ہو رہے ہیں, ڈیو پروسیس نہیں مل رہا. ہمارا جو المیہ ہے, ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کسی سے کوئی وہ نہیں مانگ رہی ہے کہ جی آپ ہمیں رعایت دیں یا آپ ہمیں بغیر کسی چیز کے آپ ہمیں کوئی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ رہا کر دیں. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں اس میں ہمیں ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. جو ایک طریقہ کار ہے مقدموں کو آگے لے جانے کا, ان کو مکمل کیا جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور طے یہ کر لیں کہ جی شخص کو سزا دینی ہے. اب کیسے کرنی ہے, چاہے آپ قانون, ضابطوں, ایتھکس, کوئی بھی چیز ہے اس پہ پھلانگتے ہوئے, اس کو رونتے ہوئے آپ جائیں گے اور آپ جو ہے تو انصاف اس طرح سے دیں گے جس کو کہ انصاف کہنا بھی وہ ہے گالی ہے. تو اس طرح جو ہے تو ملک نہیں اس میں استحکام آ سکتا. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے. اور یہ جو جعلی حکومت ہے, انہوں نے کبھی یہ اڑان کا پروگرام دیتے ہیں, یہ سارا فراڈ ہے, بالکل فراڈ ہے. کیونکہ یہ وہی احسن اقبال ہے جس نے کہ وہ کبھی 2010 کا ویژن دیا, تو کبھی 2025 کا ویژن دیا, تو ابھی 2030 کا ویژن دے رہا ہے. ساری یہ کھوکھلے نعرے ہیں, یہ کھوکھلا پروگرام ہے جس کو کہ یہ دن رات آ کے اور ٹی وی پہ آ کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. اکانومی بالکل ٹھیک نہیں ہے, گروتھ زیرو ہے. اور جو فائنانس منسٹر کل جو انہوں نے فائنانس کمیٹی میں کہا کہ جی وہ گروتھ کرنے ہی نہیں دیں گے کیونکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اسٹیبلائزیشن چاہیے. آپ کو زیرو گروتھ ہے. آپ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ایک طرف چل رہا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ آپ نے پروگرام چل رہی ہے. یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے, یہ ہوگا نہیں ان سے, نہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. لوگ مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. مہنگائی نے ہر چیز کو بالکل پاکستان میں, وہ غریب لوگوں کو, مڈل کلاس لوگوں کو, کتنے لوگ ہیں جو کہ پاورٹی میں چلے گئے ہیں. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, معیشت جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام سے. سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جب انصاف ہوگا اور آپ ایسے سیاسی مقدمات بنا کر اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ نہیں ختم کر سکتے ہیں. لوگوں کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا عمران خان کو. تو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے اس نے, وہ اس قسم کی اس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہیں ہے. 2, 3, 4 مہینوں کی یہ مہمان حکومت ہے. ان سے نہ تو اصلاحات ہوں گی کیونکہ ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے, نہ ان کی نیتیں ٹھیک ہیں. یہ آئے ہیں اپنے کیسز معاف کروا دیے انہوں نے, نیب کی بھی امینڈمنٹس کر دیں, الیکشن کا جو وہ تھے الیکشن ایکٹ تھا اس میں بھی تبدیلیاں کر دیں, اور ملک کو جو ہے تو وہ بالکل ایک ایسے اس پہ لے آئے ہیں جس میں کہ ہم بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں. 2 مطالبے تو آپ کے سنے جا رہے ہیں. تیسرا جو 8 فروری کی ڈکیتی ہوئی ہے اس کے اوپر اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی. دوسرا یہ بتا دیں کہیں یہ تو ایسا تو نہیں ہے کیا اس ڈر کے مارے کہ کہیں آر ٹی ایس کی بات کی اس کے بدلے میں نہ کی جائے, یہ مسئلہ تو نہیں ہے. دوسرا اس آزادی کو آپ کیسے سمجھتے ہیں جہاں پہ 1 ماہ پہلے یہاں پہ چھاپے پڑ رہے تھے, آج صورتحال انٹائر ڈفرینٹ ہے. آپ نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, ڈیل بھی نہیں ہو رہی, یہ ڈیل بھی نہیں ہے اور ڈیل بھی نہیں ہے, کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں اس لیے مسکرایا آپ کے سوال پہ. آپ نے بات کی کہ 8 فروری پہ جو ڈکیتی ہوئی ہے ہمارے خلاف, بالکل ہوئی ہے. تو جو دھوبی پٹکار ان کا نکلا تھا, عوام نے نکالا تھا,
وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود یہ 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں، باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی۔ سوال یہ ہے کہ ایک سوال شبلی فراز صاحب سے ہے، شیراز میں نامزد سپاہی نیوز سے ہوں۔ بانی چیئرمین کی جب سے وہ قید میں گئے یا ان کی رہائی کے جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے اس میں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ احتجاجی پالیٹکس کے خلاف ہیں یا بانی چیئرمین کی رہائی آپ نہیں چاہتے؟ بالکل تھے۔ میری لیڈرشپ قائد عمران خان وہ مطمئن ہے کہ جو بھی میرا رول ہے، حالانکہ یہاں پہ ذاتی سوال نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم ایک بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں اور ہم جو ہے تو اس میں یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ احتجاج، پاکستان تحریک انصاف عدالتی جنگ میں یقین رکھتی ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں، ہم احتجاجی سیاست ہماری وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور ابھی جو ہے تو یہ مذاکرات کا جو عمل ہے تو یہ 3 پرونگ ہماری وہ ہے اسٹریٹجی ہے جس کے ہر ایک اپنا رول ادا کرتا ہے۔ سر یہ بتائیے گا سر 5 روز گزر چکے ہیں، آپ کو یہ بے اختیار حکومت پہلی کمٹمنٹ آپ کی عمران خان سے جو ملاقات ہے وہی پوری نہیں کر سکی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جو مذاکرات ہونے ہیں ان میں کوئی کامیابی ہوگی؟ یہ تو اتنی بے اختیار ہے، 5 روز سے آپ کی عمران خان سے پٹیالہ جیل میں ملاقات ہی نہیں کروا سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، 20 دن رہتے ہیں سکندر سلطان راجہ کی ریٹائرمنٹ پہ، تو کیا آپ دونوں اپوزیشن لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ نے کوئی اس حوالے سے کوئی حکومت کے ساتھ بات چیت کی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ سب سے پہلی چیز جو سوال کا آپ نے جواب دیا مذاکرات کے حوالے سے اور ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ارینج کرنے کا، ضرور آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھے گا۔ نمبر 1، سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے نہیں ہماری نہ شبلی فراز صاحب کی اور نہ میری بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا سینٹ کا اور میرا نیشنل اسمبلی میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی چلتا جائے۔